دوست ہوں گے وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. کوئی دوست ساتھ نہیں دے گا, کوئی بھائی ساتھ نہیں دے گا, بلکہ بھائی اور دوستوں تو جانے دو میرے بھائیوں, ماں بھی اپنے بچے کا ساتھ نہیں دے گی, باپ بھی اپنے بچے کا ساتھ نہیں دے گا, باپ اپنے بچوں سے بھاگے گا, بچے اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے, ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گی. اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے بھائیو, بتاؤ ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ چھوٹا سا سفر کرتے ہیں, چھوٹا سا سفر. اگر کسی کو کلکتہ جانا ہو, ممبئی جانا ہو, دلی جانا ہو, سعودی جانا ہو, عمرہ کو جانا ہو, حج کو جانا ہو, تجارت کے لیے جانا ہو, تو جانے سے پہلے سفر کی تیاری کرتے ہیں. سوچو تو صحیح, یہاں سے وہاں 200, 300, 500 کلومیٹر کا سفر ہے. گاڑی اچھی چاہیے, اور جو ویل ہے گاڑی کے اندر اس کے اندر ہوا چاہیے, اسٹیپنی چاہیے, کپڑے چاہیے, کھانا چاہیے, پانی چاہیے. چھوٹے چھوٹے سفر کی تیاری کرتے ہو, اللہ تک جانا ہے, اتنا لمبا سفر ہے, کتنا دور کا سفر ہے, اور اللہ اکبر اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے. وہاں گاڑی نہیں چلتی, وہاں گھوڑے نہیں چلتے, وہاں سواریاں نہیں چلتی, وہاں تو نیکی چاہیے, وہاں تو تقوی چاہیے, وہاں تو پرہیزگاری چاہیے, وہاں تو حلال روزی چاہیے, وہاں تو سجدوں کی کثرت چاہیے. بتاؤ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم غافل ہیں, غافل اور غافل اور غافل ہیں. میرے بھائیوں, دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب چکے ہیں, دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہو چکے ہیں. علماء کا بیان کم و بیش روزانہ سنتے ہو, لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے جلسے کراتے ہو, اور کبھی کہیں جلسہ ہے, کبھی کہیں جلسہ ہے, کبھی کوئی فلاں صاحب آ رہے, کبھی کوئی فلاں صاحب آ رہے. بولو روزانہ تقریر سنتے ہو, جلسے میں نہیں سنتے تو یوٹیوب نے آسانی پیدا کر دی ہے, یوٹیوب پر تو ہر وقت تو سنتے رہتے ہو. بتاؤ بدلو گے کب, تبدیلی کب لاؤ گے؟ روزانہ سن کر کہتے ہو کل بدلیں گے, کل بدلیں گے, کل بدلیں گے. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اپنے نبی کی بات پر تو بھروسہ کر لو, اپنے نبی کی بات پر تو یقین کر لو. میرے بھائی, جس کی باتوں پر کافر بھی یقین کرتے تھے, یہ امت ان کی باتوں پر یقین سچے دل سے کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ آپ کہیں گے امین القادری کیا ہم رسول اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتے؟ میں نے کہا بالکل کرتے ہیں, لیکن ایک مقدمہ میں آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں, اپنے ضمیر سے فیصلہ کرنا, توجہ سے سننا. مجھے بتاؤ, اگر کسی پولیس کی رجسٹر میں, اگر کسی پولیس کی ڈائری کے اندر تمہارا نام لکھ دیا جائے کہ تم مجرم ہو, تو بتاؤ تم بے چین ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ تم بے قرار ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ دنیا بھر میں, کسی ایک ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا بھر کا ماحول بتا رہا ہوں. اگر پولیس کے رجسٹر میں کسی کا نام آ جائے تو آپ کسی کونسلر کو لے جاؤ گے, نام کٹوا سکتے ہو. اسی طرح کسی کارپوریٹر کو لے جاؤ گے, نام کٹوا سکتے ہو. کسی لیڈر کو لے جاؤ گے, نام کٹوا سکتے ہو. کسی بھائی کو گنڈا گردی کرنے والے کو لے جاؤ گے, سورسز کی بھتے کی بنیاد پہ وہ بھی نام کٹا سکتا ہے. نہیں کوئی کرائے گا تو اگر آپ رشوت دو گے تو بھی نام کٹ سکتا ہے. آپ مجھے بتاؤ بھائیو, اگر پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے, تم بے چین ہو جاتے ہو, تم بے قرار ہو جاتے ہو, تم ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگتے ہو کہ جلدی سے میرا نام کٹ جائے. میرے بھائی, اگر تجھے رسول اللہ کے فرمان پر یقین ہے تو پھر تو سکون سے سو کیسے رہا ہے, تو کہے کیسے لگا رہا ہے, تو ہنس کیسے رہا ہے, تو کھا پی کیسے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایک دن میں 5 مرتبہ تیرا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا رہا ہے. کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان مسلمانوں تک نہیں پہنچا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا؟ اگر رسول اللہ کی بات پر ویسا یقین ہوتا جیسا صحابہ کو یقین تھا تو مسلمان ہنستا کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مر جاتا یہ سوچ کے کہ میرا نام جہنم کے دروازے. ارے پولیس کے رجسٹر سے نام کٹ سکتا ہے, جب وہاں نام آ جائے تو تمہاری نیند اڑتی ہے, اور جہنم کے دروازے پر ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام, تمہارے بچوں کا نام, تمہاری بیوی کا نام, تمہاری ماں کا نام, تمہارے باپ کا نام, پورے خاندان کا نام ایک دن میں 5 مرتبہ لکھا جا رہا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. یہ بات کس نے کہی؟ اس سچوں کے سچے نے کہی جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن بھی دیتے. کیا بات. کائنات میں بہت سچے آئے لیکن اتنا بڑا سچا کبھی نہیں آیا.
جتنا سچا میرا نبی، جس کے دشمن جس کو صادق الوعد الامین کہیں، بتا اس رسول اللہ کی باتیں آپ کو بے چین نہیں کرتی؟ کیوں بے چین نہیں کرتی؟ ایک دن میں 5 بار جس قوم کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے، انہیں سکون کیسے، وہ ہنس کیسے رہے؟ اور اگر آج احساس نہیں ہے تو چھتونا اور گرد نواح سے آنے والوں، اگر آج تمہیں احساس نہیں ہے تو یاد رکھنا، جیسے یہ آنکھیں موت سے بند ہوگی، یہ تمہارے مکانات، دکان، کھیتیاں، باڑیاں، یہ جتنا جمع کر کے رکھا ہے، یہ سب چھوڑ کے جاؤ گے۔ دنیا میں اکیلے آئے تھے، اس دنیا سے اکیلے جاؤ گے، کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گے۔ یہ جھوٹ بول بول کے کما رہے ہو، کوئی نشے کا دھندا کر کے کما رہا ہے، کوئی کسی کا پیسہ ہڑپ کر کے مالدار بن گیا ہے، کوئی کسی کے مال پر قبضہ کر کے مالدار بن گیا ہے، کوئی ہر سال حج کو جا رہا ہے، عمرہ کو بھی جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہو کر نہ بہن کا حصہ دیتا ہے نہ بھائی کا حصہ دیتا ہے۔ اللہ، سب چھوڑ کے جاؤ گے کہ نہیں؟ کون لے گیا؟ ہمارے ملک کے کتنے وزیر مرے؟ کون لے گیا؟ کیا لے گیا؟ ہمارے ملک کے کتنے بادشاہ مرے؟ کون لے گیا؟ کیا لے گیا؟ ارے کسی ملک کا کوئی بادشاہ مرا، کون لے گیا؟ کیا لے گیا؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ کچھ نہیں لے جاؤ گے دنیا سے، کیا لے جاؤ گے؟ اپنے نصیب کا۔ وہ نصیب کا کیا ہے؟ صرف کفن۔ اور ایک بات کا احساس کرو، اگر مائیں اور بہنیں بیٹھی ان سے بھی کہتا ہے، کفن بھی لوگ لے جاتے ہیں تو کیا نصیب ہے؟ ہر کپڑا اپنی پسند کا پہنتا ہے، لیکن جس کفن کو آخری مرتبہ پہنتا ہے وہ بھی اپنی پسند کا نہیں ہوتا۔ کس دنیا پہ گھمنڈ کر رہے ہو؟ کس دولت پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ کیوں اترا رہے ہو؟ اللہ کو بھول کیوں گئے ہو؟ دنیا کی اس لذت کے اندر، اس دنیا کی مستیوں کے اندر، اس دنیا کی موج کے اندر، اس دنیا کی نعمتوں کے اندر اللہ کو بھول کیوں گئے ہو؟ اللہ کے بندو سوچو، کچھ نہیں لے جاؤ گے اس دنیا سے۔ اگر کچھ لے جانا ہے تو صرف ایک چیز ہے، وہ اپنے اعمال ہے۔ قبر میں عمل لے کے جاؤ گے۔ جو نہیں لے جانا ہے اس کے لیے دلی تک جا رہے ہیں۔ جو دولت نہیں لے جانے، دلی تک جا کے کمانا۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، جاؤ جہاں تک جا کے کمانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کمانے کی مصروفیت میں اللہ کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو۔ کماؤ بھی، کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، اچھی سواری سب کرو، اللہ کو مت بھولو۔ ہم اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ کسی مفکر نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ ہمیں اس دنیا میں آنا تو یاد ہے، لیکن اس دنیا سے ہمیں جانا یاد نہیں۔ سب یہی سمجھ بیٹھے یہی رہنا ہے، نہیں رہنا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو سنت یہ ہے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے مردے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس سے مردے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے بھائی؟ ہم مرنے والے پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب کیا؟ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے۔ جب بار بار میتوں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، تو ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم تیاری نہیں کرتے آخرت کی؟ نماز نہیں پڑھ رہے، کیا ہوگا ہمارا آخرت میں؟ حرام کھا رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارا آخرت میں؟ ایک بات بتاؤں، جو حرام کھا رہے ہیں
کسی کا بھی لے کے ہڑپ کر جاتے، قرضہ لے کے ادا نہیں کرتے، بہنوں کا حصہ دبایا، بھائیوں کا حصہ دبایا، پڑوسیوں کو سے زبردستی سے قرضہ مان کر نہیں دیتے۔ آئیے ان کا انجام کیا ہوگا، ایک بات سن لیں۔ آدمی آج کل کیا سوچتا ہے پتہ ہے؟ برا مت ماننا، میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، غور کرنا۔ خوب بڑے بڑے کرپشن کر لو، بڑے بڑے قرضہ لے کے دبا لو، پھر بعد میں داڑھی رکھ لو، ٹوپی پہنو، پھر ہر سال حج عمرہ کو جاؤ، حاجی صاحب نمازی صاحب بن جاؤ، ہم نیک ہو۔ کسی سے بہت بڑے پیمانے پہ مان لے لو، چند دنوں کے لیے گاؤں سے بھاگ جاؤ، سال 2 سال کے بعد 4 مہینے کی جماعت میں چلے جاؤ، وہاں سے واپس آ جاؤ، ہم لوگ نیک ہو۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ نے کسی کا مال لے کر دبا لیا، پھر اس کے بعد آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اگر آپ نے اس کا مال نہیں لوٹایا تو اب آپ کے مال کا کیا ہوگا؟ اس کو روایت میں، حدیث میں سنیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کن باذن اللہ کہتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ہزاروں ہزار سال پرانی قبروں کے پاس جا کر کہتے تھے کن باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مردے کی قبر پر گئے اور جانے کے بعد کہا کن باذن اللہ، تو وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر کیا قیامت آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئی، بلکہ مجھے اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا ہے، تو میں نے اللہ کے حکم سے تجھے زندہ کیا، بتا تیرا کیا حال ہے؟ اب اس بندے کا حال سنو، مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ، آپ سب کی توجہ۔ دیکھو جلسہ اگر اس لیے آئے ہو جلسے میں کہ چلو دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے، کیسے مولانا ہے، کیا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر جلسہ سن کر، اللہ رسول کا فرمان سن کر اور مسلمان ہونے کا احساس کرتے ہوئے، مرنے کا احساس کرتے ہوئے اگر چینج اپنے اندر پیدا کرو گے تو آج کا جلسہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا۔ دھیان سے سننا، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا اور فرمایا کہ تیرا حال کیا ہے؟ اس بندے نے کہا اللہ کے پیغمبر 60 سال میں نے ایسے گزارے کہ 60 سال تک میں نے ہر دن روزہ رکھا، 60 سال میں نے ایسے گزارے کہ ہر رات پوری رات میں نماز پڑھتا رہا۔ اب غور کرنا کتنے سال؟ 60 سال۔ ہم لوگ اگر 100 سال بھی جیے تو 60 سال ہم عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 8 گھنٹہ اس میں سوتے ہیں، 8 گھنٹہ ہم لوگ جو ہے وہ کام دام کرتے ہیں، اسی طرح بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اگر کوئی بہت نیک بھی ہو نا، ان اللہ والوں کی طرح یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ نیک لوگ، اگر یہ لوگ بھی 100 سال جیے تو ہر نماز میں یہ لوگ 20 منٹ دیتے ہیں، تو 20 منٹ 20 منٹ 20 منٹ ایک دن میں ان کی عبادت کتنی ہو گئی؟ میری اور آپ کی بات ہی نہیں، ہم لوگ تو عبادت کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تو بڑے گنہگار ہیں۔ جو لوگ نیک ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر نماز میں 20 منٹ دیتے ہیں تو کتنے منٹ ہو گئے؟ 100 منٹ۔ 100 منٹ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تقریباً پونے 2 گھنٹہ۔ تو ایک آدمی کا تقریباً پونے 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے، پونے 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں۔ تو اب اگر کسی کو 100 سال مل جائے تو 100 سال میں یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ 24 گھنٹے میں جب آپ صرف پونے 2 گھنٹہ اور ورد و وظائف پکڑ کے 15 منٹ اور بڑھا لیں تو 2 گھنٹہ، تو آدمی 2 گھنٹہ روزانہ عبادت کر رہا ہے۔ جو واقعی عبادت کرنے والے یہ لوگ ہیں، اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی، تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ عبادت ہو رہی ہے تو ایک ہفتے میں کتنی؟ 14 گھنٹہ عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح 30 دن میں کتنی عبادت ہو رہی ہے؟ 60 گھنٹے عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح 365 دن میں کتنی عبادت ہو رہی ہے؟ 365 دن میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنی عبادت کر رہے ہیں؟ کتنے گھنٹے عبادت کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں،
365 دن کے اندر آپ 700 کچھ گھنٹے عبادت کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں 365 دن کے اندر آپ نے 700 کچھ گھنٹے عبادت کی ہے اور 100 سال میں اگر آپ نے جو ہے اللہ اکبر پوری کل عبادت کر لی تو زیادہ سے زیادہ کتنی آپ کی عبادت ہوگی اندازہ فرمائیں. 7,000 کچھ گھنٹے یا 10,000 کچھ گھنٹے بہت زیادہ ملا لیں, شب برات, شب قدر, رمضان شریف اور ملا کر کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انسان 7,000 گھنٹوں کو گن بھی لے تو کتنے بنتے ہیں بھائیوں؟ چند مہینوں میں سمٹ آتی ہماری عبادت. اب ذرا غور فرمائیں, تو بھی ہمیں گھمنڈ ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے ہم سوچتے ہیں کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا, کوئی روک سکے گا مجھے؟ میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں. لیکن آگے ذرا غور سے سنیے روایت کو, اس لیے کہ شاعری کی دنیا الگ ہے اور روایات اور حقائق کی دنیا الگ ہے. 60 سال ہر دن عبادت کی, 60 سال کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا, دن کو روزہ, رات کو عبادت. لیکن ان 60 سالوں میں عبادت کی زندگی میں آنے سے پہلے میں پولی کا کام کرتا تھا. پولی سمجھتے ہیں نا؟ پولی سمجھتے ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. توجہ کرنا, بہت دھیان سے روایت سننا, کہانی نہیں, قصہ نہیں, حدیث ہے, روایت ہے جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. یہ 60 سالہ عبادت کی زندگی میں آنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر, میں قلی تھا, لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا, لوگوں کا سامان اٹھایا کرتا تھا. ایک دن میں نے کھانا کھایا, میرے دانت میں کچھ اٹک گیا اور لوگوں نے مجھے لکڑی دی, ہماری لکڑی کا گٹھا فلاں جگہ پہنچا دے. دانت کے اندر کچھ پھنسا تھا, بار بار بیچے. یہ بھی کوشش, اگر دانت میں کھانا پھنس جائے کتنی بے چینی ہوتی. تھوڑی سی کوئی چیز اٹک جائے تو زبان بار بار وہیں جا کر کے اس کو ٹچ کرتی ہے, بے چینی ہو. اتنا چھوٹا سا کوئی چیز اگر دانت میں پھنس جائے تو اتنی بے چینی ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیں, جب اس حلق کے اندر جہنم کے انگارے اٹکائے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ, اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے بندوں غور سے سنو, وہ شخص کہتا ہے عبادت کی زندگی میں آنے سے پہلے قلی تھا اور اس کے بعد میں نے لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کر جا رہا تھا, دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی, میں نے سوچا یہ نکلتی کیوں نہیں, تو سوچا کہ میرے سر پر تو لکڑیوں کا گٹھا ہے, جس کی لکڑیاں تھی اس کی مالک کی اجازت سے کے بغیر, اجازت کے بغیر, اس سے پوچھے بغیر میں نے ان لکڑیوں سے ایک چھوٹا سا تنکا توڑا, اور تنکا توڑنے کے بعد وہ خلال جس کو کہتے ہیں, تنکا توڑنے کے بعد میں نے خلال کر لیا, دانت کی پھنسی چیز نکالی. نکالنے کے بعد بھائیوں وہ لکڑی اس نے کھایا تو نہیں ہوگا, لکڑی کھانے کی چیز تو نہیں ہے, تنکا نکالا پھینک دیا. اب جب میں مرا ہوں حضرت تو مجھے مرنے صدیاں بیت گئی ہے, میری وہ 60 سالہ عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی. اللہ مجھ سے پوچھتا یہ بتا اس لکڑی کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے لکڑی توڑ کر خلال کیوں کیا تھا؟ جب تک تو اس کا جواب نہیں دے گا میں تیری بخشش نہیں کروں گا. اللہ, غور کرنے کی بات, سوچنے کی بات ہے. لکڑی خلال کی کھانے کی نہیں ہوتی, اس کی قیمت بھی کیا ہوتی ہے بھائیوں, کبھی سوچا؟ کوئی قیمت اس کی نہیں ہوتی. لیکن عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 60 سال عبادت اس کی دھری کے دھری رہ گئی, صرف اس نے اجازت کے بغیر دانت میں خلال کر لیا, لکڑی اجازت کے بغیر لے کر. تو اللہ فرماتا ہے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا تیری بخشش نہیں ہوگی. جو صرف خلال کر لے مالک کی لکڑی لے کر کے اس کی اجازت کے بغیر, جب اس کی عبادتیں پڑی کے پڑی اور دھری کے دھری رہ جاتی ہے, اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو جو لوگوں کا مال لے لے کر کے ہڑپ کر رہے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ داڑھی بخشوا لے گی, نمازیں بخشوا لے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ پھر ہم یہ وظیفہ کر رہے وہ بخشوا لے گا. میرے بھائیوں بخشش اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سوچ رکھا ہے, جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سوچ رکھا ہے. اس لیے تھوڑا سا غور کرو, قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ,
اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، تیاری کرو. اتنا آسان نہیں ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے بات کروں. ہم لوگ سوچتے ہیں ارے ہم تو بہت نیک کام کریں، مسجد بنا لی، مدرسے بنا لی، ہم بخشے جائیں گے، انشاءاللہ بخشے جائیں. امید رکھو، خوف بھی رکھو. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کا چاہے گا حساب لے. ہم سنیوں کے عقیدے میں ہم سنیوں کے عقیدے میں نبیوں کے بعد اگر سب سے پاکیزہ، پوتر اور عظیم کوئی جماعت ہے تو ہمارے عقیدے میں اسے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. صحابہ جیسے لوگ نبیوں کے بعد زمین پر آئی نہیں. آسمان میں ان جیسے لوگوں کو نہیں دیکھا. ہم ببانگ دہن سنی لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے چاہے جو کہہ لے اس کو حق ہے، وہ اپنے طور پہ جو بکتا پھرے. جمہوری ملک ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے میرے نبی کے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی نے جنت کی خبر دی ہے اسی نبی کی زبان سے، جس کی زبان سے جنت کی خبر نکلی ہے اسی کی زبان سے صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر نکلی ہے. نعرہ تکبیر، ہمارے عقیدے میں جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اپنی زبان سے کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی دنیا سے گیا، یعنی صحابی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. ہمارا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے ان سب کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور اللہ کا راضی ہونا، ایک بات بتا دوں، علماء جانتے ہیں بیٹھے ہوئے، جنت چھوٹی ہے، اللہ کی رضا بڑی ہے. جن سے اللہ راضی ہو جائے پھر ان کے لیے جنت کیا رہ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. یہاں لوگ لڑ رہے ہیں کہ صحابہ جنت میں جائیں کہ جائیں گے. میں نے کہا جنت چھوٹی ہے، ان کو جنت سے بڑی چیز دنیا ہی میں مل گئی. لوگوں کی توجہ اس پر نہیں ہے. کیا بات، لوگوں کی توجہ اس پر ہے ہی نہیں ہے. اور جنت میں کہا جنت چھوٹی ہے، جنت میں تو وہ غلاموں کو لے کر بھی جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن اب سنو، یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد جو عبرت کی بات ہے، اللہ اللہ ہے. اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عمرو ابن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم جب شہید ہوئے، یہ بھی ان کی شان ہے، فاروق اعظم شہید. فاروق اعظم کون؟ جن کے لیے جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سالہ عمر ختم ہو جائے گی مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. کیا بات. وہ فاروق اعظم جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے میرے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو میری تمنا تھی کہ کاش میں عمر کو خواب میں دیکھوں اور خواب میں دیکھ کر کے میں پوچھوں کہ عمر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ مجھے بتائیں. کیونکہ عمر وہ تھے خود فاقہ کرتے تھے، قوم کو کھلاتے تھے. عمر وہ تھے جس نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پلانے کا انصاف کا نظام قائم کیا. عمر ابن خطاب وہ تھے کہ پوری زندگی میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، ہمیشہ انصاف کرنے والا عمر ابن خطاب رسول اللہ کا دوسرا جانشین. میں دیکھنا چاہتا تھا خواب میں